سورہ نساء کی آیت نمبر 12 سے آج ہمارا درس کا آغاز ہوگا۔ گزشتہ 2 جمعوں پر بھی یہی عنوان تھا، لیکن وراثت کی تقسیم سے پہلے کے جو اہم کام ہیں ان پر ہم نے بات کر لی تھی۔ تو وراثت جب تقسیم ہوگی، کس طرح تقسیم ہوگی؟ جو بنیادی چیزیں ہیں، یعنی کفن دفن کا انتظام، پھر قرض اور پھر وصیت، یہ ساری باتیں ڈسکس کر چکے ہم۔ تو اس کے بعد جب ورثاء میں چوتھا مرحلہ اب آ گیا نا، چوتھے مرحلے میں جب ورثاء میں وراثت کو تقسیم کیا جائے گا تو اب وارث کون کون ہوگا؟ بنیادی طور پر یہ 3 جمعے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ وراثت جاتی ہے والدین کو، اولاد کو، اور زوجین کو، میاں کو، بیوی کو ایک دوسرے کی وراثت جاتی ہے، اور بہن بھائیوں کو۔ اگر کسی کے والدین بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور اولاد میں بیٹا بھی ہے، تو بھائیوں کو وراثت نہیں جائے گی، بھائی اس سے محروم رہیں گے، ان کی طرف وراثت اس کی نہیں جائے گی۔ لیکن اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں، تو اب بھائیوں کی طرف بھی وراثت جا سکتی ہے۔ اگر والدین ہیں تو ان کا کتنا حصہ ہوگا؟ نہیں ہیں تو پھر کیسے تقسیم ہوگا؟ یہ بنیادی چیزیں یہ آیت نمبر 11 میں ہیں سورہ نساء کی۔ اسی پر پہلے بات کرتے ہیں، پھر اگلی آیت کی طرف چلیں گے۔ اللہ تمہاری اولاد کی وراثت کے حصوں کے متعلق تمہیں حکم دیتا ہے کہ میت کے ایک بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، اب مرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، باپ کا وصال ہو یا ماں کا وصال ہو، تو جو بچوں میں وراثت جائے گی تو جتنا بیٹی کا حصہ ہوگا اس سے دگنا بیٹے کا حصہ ہوگا۔ تو یہ ایک اصول یہاں پر آ گیا۔ تقریباً یہی اصول چلتا ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے، لیکن کہیں کہیں یہ نہیں بھی چلتا، بعض صورتوں میں وہ بھی اسی آیت میں ہے، کبھی کبھی ماں اور باپ کا ایک طرح کا حصہ بھی ہوگا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، سو اگر صرف بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کا حصہ کل ترکہ کا 2/3 ہے۔ 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو تمام مال جو ہے اس کا 2/3 ان کو ملے گا، باقی دیگر ورثاء کی طرف جائے گا۔ اور اگر صرف ایک بیٹی ہو کسی کی، اور کوئی بیٹی بھی نہیں ہے، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، تو اس کا حصہ کل ترکہ کا نصف ہوگا۔ جتنا مال چھوڑا ہے اس کا نصف اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر میت کی اولاد ہو تو اس کے ترکہ سے اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ اب ماں کا باپ کا دونوں کا برابر ہے، اگر مرنے والا صاحب اولاد ہے یا مرنے والی صاحب اولاد ہے، تو ایک اصول یہاں پر آ گیا۔ اگر میت کی اولاد ہو تو اس کے ترکہ سے اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کا 3واں حصہ ہے، کل مال میں سے ماں کا 3واں حصہ ہے، اور باقی سب باپ کا ہے۔ اور اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ کس میت کی بات ہو رہی؟ جس کی اولاد میں نہیں ہے، کوئی بیٹا بیٹی وغیرہ نہیں۔ اور اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہے،
اب یہ یہاں تک بیان ہوا، اس کے بعد وہی اصول بیان ہوا جس پر ہم نے پہلے بات کر لی ہے۔ فرمایا یہ سب تقسیم ہوگی کب؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ تقسیم ہوگی اس کا قرض ادا کرنے کے بعد اور اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد۔ اب یہ جو حصے ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ زیادہ خدمت گزار ہے تو اس کو وراثت میں سے میں زیادہ دوں گا، یہ نافرمان تھا اس کو میں کم دوں گا، یا لوگ بیٹیوں کو نہیں دیتے، بیٹیوں کو محروم کر دیتے، جی ہم نے اس کی شادیاں کر دی ہیں، ان کی کر دیا بہت کچھ۔ بھئی اگر بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں تو بیٹوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے بھی تو بہت کچھ کیا ہے نا۔ تو بیٹیوں کو حصہ نہ دینا ہمارے ہاں عام ہے، اور بڑے بڑے سمجھدار دیندار لوگ اس جرم کو کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹا جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ ہم نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، روزہ دار ہیں، دیانت دار ہیں، امین ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اگر بیٹیوں کو ان کے حصے سے محروم کر رہے ہیں تو اس کو معمولی مت سمجھیے گا۔ وہ حدیث آپ سن چکے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ انسان 60 سال تک اللہ کی فرما برداری کرتا رہتا ہے، 60 سال کوئی نافرمانی نہیں کی، اور مرنے سے پہلے اس نے ایک غلط وصیت کر دی، ایک غلط وصیت، صرف ایک غلط وصیت، اس کی وجہ سے وہ دوزخ کی آگ اس پر واجب ہو جاتی۔ اس لیے یہاں پر بڑے حکمت سے لبریز انداز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم خود نہیں جانتے کہ تم کو نفع پہنچانے کے کون زیادہ قریب ہے، تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے زیادہ مفید کون ہے، تمہارے لیے نفع کس کی ذات میں۔ اب جب انسان مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا، اب اس کو کیا نفع چاہیے؟ یہی کہ وہ نیک ہو، جس اولاد کو چھوڑا ہے وہ نیک کام کرے، وہ ایسے اعمال صالحہ کرے کہ اس کو قبر میں ٹھنڈ پہنچے، راحت پہنچے۔ اب اس کو یہی نفع چاہیے نا۔ اب اس نے جو فیصلہ کیا وصیت کا، وہ دنیا میں جو اس کے ساتھ سلوک تھا اس اعتبار سے کیا، لیکن بعد از وصال اس کے لیے اچھا ہے یا نہیں یہ تمہیں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ کیوں فرما رہا ہے کہ اے انسان، اے بندے، اے رب کے بندے، تمہیں نہیں پتا تمہیں کس کا فائدہ ہوگا۔ ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں جن کو یہ شرف نہیں ملتا کہ والدین کی خدمت کریں، بد نصیبی ہے والدین کی خدمت نہ کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں، بہت بڑی بد نصیبی، چھوٹی بد نصیبی نہیں، بہت بڑی بد نصیبی۔ لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جس نے زندگی میں والدین کو اتنا نفع نہ دیا، بعد از وصال اس کی ذات سے بہت نفع اس کو مل گیا، اس کے کام ایسے تھے کہ اس کی دنیا سنوارنے کے اعتبار سے تو وہ اچھے نہ تھے، لیکن اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے قبر میں اس کو نفع مل رہا ہے۔ اب جو اس کو قبر میں نفع مل رہا ہے وہ اور چیز ہے، جو دنیا میں نفع ملا تھا وہ اور چیز ہے، اور دنیا کے نفع کو قبر کے نفع کے ساتھ آپ کمپیر کر نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا اور اس کا مال و متاع قلیل، بہت تھوڑا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے، وہ بہتر ہے، وہ زیادہ ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم خود نہیں جانتے کہ تم کو نفع پہنچانے کے کون زیادہ قریب ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ کیا؟ یہ جو حصے بیان ہو گئے اللہ نے اس کو فرض کیا ہوا ہے، یہ آپشن نہیں ہے، مشورہ نہیں تمہیں دیا جا رہا کہ چلو ایسے کر لو، ایسے تقسیم، نہیں۔ یہ جن کا یہاں پر ذکر ہوا اس کو کہا جاتا اصحاب الفروض، یعنی وہ تعلق والے، وہ ورثاء جن کے حصے قرآن نے مقرر کر دیے، کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں، کسی کو اختیار نہیں ہے اس کو چینج کرنے کا۔ جو حصہ رب کریم نے مقرر کر دیا
وہ ویسا ہی رہے گا۔ مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہے حصص کو، اس میں سے کچھ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، کچھ نہیں سمجھ آیا ہوگا۔ یہ اس میں کافی جامعیت ہے ان دو آیات میں۔ یہ چند نشستوں میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ میں اس کو آپ سمجھاؤں گا تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن اتنا آپ ضرور سمجھ جائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ فرض ہے ہم پر، اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس نے خدمت نہیں کی، اس کو میں اپنی جائیداد سے آک کر رہا ہوں۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس نے بڑی خدمت کی ہے تو اس کو میں زیادہ دے رہا ہوں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ایک صحابی تھے، ان کی زوجہ محترمہ نے انہیں کہا کہ یہ جو باغ، حضرت بشیر یا بشیر نام ہے، راویوں نے دونوں طرح ان کا نام لکھا ہے۔ ان کی اہلیہ نے کہا یہ باغ جو ہے نا، یہ تم اس بیٹے کے نام کر دو، وصیت کر دو کہ میرے وصال کے بعد اس کا ہوگا، اور اس پر گواہ بھی بنا لو، حضور علیہ السلام کو گواہ بنا لو۔ اب ہمارے ہاں جو سسٹم ہے، یہ اس دور میں تو نہیں تھا، اس وقت تو کسی نہ کسی کو گواہ بنا لیا جاتا تھا، تو وہ گواہی دے دیتا تھا، بعد از وصال تو پھر اس کا ہو جاتا۔ حضور کو اس پر گواہ بنا لو۔ یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کو نا یہ وصیت اس کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ اس کا ہوگا اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں۔ حضور نے کہا کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی اور بھی ہے۔ فرمایا نہیں، پھر وصیت غلط ہے تیری، پھر یہ وصیت غلط ہے اور میں کسی غلط چیز کا گواہ نہیں بنوں گا۔ اب وہ ایک کو دے رہے تھے، باقیوں کو محروم کر رہے تھے نا، تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے منع فرمایا، اور وہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں بھولنی نہیں ہے کہ 60 سال تک نیکیاں کی ہیں اور مرتے ہوئے ایک غلط وصیت کی وجہ سے آگ اس پر واجب ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ ہم خوب جاننے والے نہیں ہیں، ہمارا تو علم بہت قلیل ہے، ہم دانا نہیں، جتنے مرضی سیانے سمجھدار بن جائیں، ہم افلاطون بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، لیکن جو اللہ ہمارے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے وہی بہتر ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اچھا، بیوی کے حصے میں سے شوہر کو کیا ملے گا، شوہر کی وراثت میں سے بیوی کو کیا ملے گا؟ اس میں اگر اولاد ہے تو پھر حصہ اور طرح کا ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر حصہ اور طرح کا ہے۔ تو اولاد ہونا نہ ہونا مرنے والے کا ہے، جو فوت ہوا ہے اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ مسئلہ ہوگا۔ جس کو دیا جا رہا ہے اس کی اولاد کا مسئلہ نہیں، یعنی بیوی کی وراثت میں سے دو طرح سے تقسیم ہوگی۔ اگر بیوی کی اولاد ہے تو پھر اور طرح ہوگی، نہیں ہے تو پھر اور طرح ہوگی۔ تو جس شوہر کو جا رہا ہے اس کی اولاد بے شک ہے یا نہیں ہے، تو اس کا اس کے تعلق نہیں۔ سنیے گا ترجمہ۔ اور تمہاری بیویوں کے ترکہ میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، بشرط یہ کہ ان کی اولاد نہ ہو۔ وائف کی اولاد نہیں تھی، یعنی متعدد شادیاں بھی تو ہو سکتی ہیں نا، تو شوہر کی اولاد ہے کسی اور شادی سے، لیکن جس بیوی کا وہ وارث بن رہا ہے اس بیوی کی اور اولاد نہیں ہے، تو اب اس کا جو کل مال ہے اس میں سے نصف اس کو مل جائے گا۔ اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہارا چوتھائی حصہ ہے۔ اگر بیوی کی اولاد ہے تو پھر چاہے وہ اولاد کسی اور شادی سے کیوں نہ ہو، چاہے اس سے شادی سے پہلے کہیں اور شادی تھی وہاں سے اولاد تھی، تو کہیں اور سے کیوں نہ ہو، تو پھر اب اس کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ تو یہ بھی اسی قانون کے مطابق ان کی وصیت پوری کرنے اور ان کا قرض ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو، یعنی کوئی مرد فوت ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکہ میں سے ان کا چوتھائی حصہ ہے۔ اب یہاں اس نہیں کہا، ان کہا ہے، چاہے کسی کی ایک بیوی ہو چاہے ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، تو اگر کسی مرد کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے ترکہ میں سے چوتھائی حصہ الگ کر کے، ایک ہے تو ایک کو دے دیا جائے گا، زیادہ ہیں تو پھر ان میں بانٹ دیا جائے گا، ٹوٹل جو چوتھائی ہے وہ۔ اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکہ میں سے ان کا 8واں حصہ ہے، تمہاری وصیت پوری کرنے اور تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد۔
اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کرنا ہو جس کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ اولاد، اور اس کا ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو، تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے۔ اب جس کے والدین بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، لیکن ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو پھر اس کا چھٹا حصہ ہے۔ اور اگر وہ بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں تو ان سب کا 1/3 حصہ ہے، اس شخص کی وصیت پوری کرنے اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، وصیت میں نقصان نہ پہنچایا گیا ہو۔ یعنی جس نے وصیت کی ہے اس نے وصیت میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، مثلا 33% سے زیادہ کی وصیت کر دی تو یہ الاؤ نہیں ہے، یا جس کا حصہ پہلے ہی مقرر ہے اس کے لیے مزید وصیت کر دی تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت یعنی حکم ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بہت حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، لمٹ کراس نہیں کر سکتے، پابند کر دیا ہے اللہ نے، اس سے باہر نہیں جانا، جو جو مقرر کر دیا ہے اس کے اندر ہی رہنا ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ جس نے اللہ کی حدود کو مانا، اس کے مطابق عمل کیا، اللہ تعالیٰ جائز درست وصیت کے نتیجہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نتیجہ میں فرما رہا ہے کہ پھر میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھو نا، ہم بھی کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، ہم میں سے ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیابی کے لیے ہمارے جو گولز ہیں وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق ہیں، ہمارا سوچنے کا لیول کیا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کسی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ تو کامیابی تھی ہی نہیں، یہ تو ناکامی تھی۔ لیکن جس کو رب کہے یہ کامیابی ہے، وہ کتنی عظیم کامیابی، فرمایا یہ عظیم کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ اس کو دوزخ میں داخل کر دے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ میں عرض کرتا ہوں، دوزخ میں ہمیشہ رہنا کافر کا حصہ ہے، ایمان والا اگر گناہ گار ہے تو دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے جو لمٹ کراس کرے گا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا ایک معاشرتی سسٹم ہے، ہمارا ایک مزاج ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم وصیت بھی غلط کرو، تقسیم بھی غلط کرو، اور اپنے طور پر یہ سمجھو کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ دیکھو، ایک شخص حرام کام کرتا ہے نا تو اس کو گناہ ہوگا، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن حرام کام کرنے والا اگر کہے نا میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں، میں تو صحیح کر رہا ہوں، اتنا تو میرا بھی استحقاق بنتا ہے، تو جس کو اللہ نے حرام کہا اس کو وہ حلال کہتا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ اب جو تقسیم بھی غلط کرے اور پھر یہ کہے نہیں میں نے تو بالکل ٹھیک کیا ہے، سمجھایا کہ تیری وصیت غلط ہے، اس کو چینج کرو، کہہ رہا نہیں ٹھیک کر رہا ہوں، تو اب اللہ کے حلال کو وہ حرام قرار دے رہا ہے، حرام کو حلال قرار دے رہا ہے۔ تو اس لیے جو کفر کرے گا اس کے لیے تو پھر ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کفر سے بھی بچائے، حرام سے بھی بچائے، عذاب نار سے بھی بچائے، برے انجام سے بھی بچائے، دنیا اور آخرت میں خیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔